دنیا کی کوئی عورت کیا مقابلہ کرے گی خدیجہ کا؟ فاطمہ زہرا کی ماں ہے، فاطمہ زہرا کی ماں ہے، اب کرو مر گئی خدیجہ، دنیا سے گئی، بڑا صبر گزر گئے، لیکن پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے خدیجہ کا تذکرہ کیے جا رہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ مردے کے تذکرے سے فائدہ نہیں ہے۔ بھائی اگر فائدہ نہ ہوتا تو رسول خدیجہ کا تذکرہ کیوں کرتے؟ فائدہ تو ہے، بس بات اتنی ہے کہ کون اپنے مردے کو کیسا سمجھتا، لیکن جس کے مردے زندہ ہو ان کا تذکرہ ہوگا۔ اب پیغمبر اٹھتے بیٹھتے مدینے کی زندگی ہے، مدینے کی اٹھتے بیٹھتے خدیجہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں کسی خاتون کو جلا نہیں دیتا، میں محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ بار بار آپ ہمارے سامنے بنی تمیم کی ایک بوڑھی عورت جس کے دانت بھی گر گئے تھے، روایت یہ بھی الفاظ ہمارے سامنے کیوں چرچا کرتے؟ صاحب خلق عظیم ہے، میں سنا اور برداشت کیا۔ اچھا حافظ تو ذہن میں ہے نا، کہنے لگے کہ میں اس کا تذکرہ میں اس لیے کرتا ہوں، بہت توجہ رکھیے، اس کا تذکرہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ جب تم سبوں کے گھر میرے لیے بند تھے تو اس کے گھر نے مجھے پناہ دی۔ جملہ سنیں، پیغمبر بول رہے ہیں اور کس سے بول رہے ہیں؟ شخصیت ذہن میں رہے، جب تم سبوں کے گھر میرے لیے بند تھے تو اس کے گھر نے مجھے پناہ دی، جب تم سبوں کے شکم پہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے باہر تھے، عقیم تھے، تو اس نے میرے لیے اولاد پیدا کی۔ جب تمہارے گھر بند تھے اس عورت نے اپنے مجھے پناہ دی، اور اس کے بعد ایک جملہ وَآمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ النَّاسُ، اور وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے۔ یہ سب کی طاقت دیکھیں، رسول شاعری نہیں کرتا، رسول مبالغہ نہیں کرتا۔ آ گیا ایک یتیم بچہ فاطمہ چلا کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی اب یہ وہ واقعات ہیں، میں نے عرض کیا کہ علی ہیں، کچھ فضائل ہیں، کچھ مسائل ہیں، فضائل نہ رہے بھی مسائل ہو، یہی ہوا۔ اچھا حسین ہیں، ان کے بھی کچھ فضائل ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ فضائل میں لوگ خوش ہوتے ہیں، مسائل میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے پوری دنیا کی کہ اس کے فضائل بھی مسائل ہیں، اس کے مسائل بھی فضائل ہیں۔ یعنی عجیب کردار ہے، تاریخ انسانیت کا عجیب غریب کردار۔ دروازہ تک کو ڈاک کیا، شہزادی نے خود کھولا، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اسے اگر عالم اسلام کے دونوں فرقوں کے محدثین نے نقل کیا ہوگا تو میں آپ کو خدمت میں عرض نہ کرتا۔ کبھی واقعہ ہے، مختصر عرض کروں گا، 60 دقیقے میں مکمل ہونے کے بعد۔ کیا بات؟ چھوٹا بچہ ہے نا، فاطمہ کے دروازے پر کہا بنت رسول میری ماں بیمار ہے اور 3 دن ہو گئے، میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، میری ماں مزدوری کے لیے محنت کے لیے جایا کرتی ہے، بیمار پڑی ہوئی ہے، 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں۔ کہا ہے آئی آنگن میں فضا کو پکارا، کہا فضا گھر میں کچھ ہے؟ کہا بیوی اگر ہوتا تو حسنین بھوکے مسجد میں نہ جاتے۔ لیکن کردار فاطمہ زہرا کے سامنے آ رہا ہے، حسنین بھوکے مسجد میں نہ جاتے۔ کہا اچھا گھر میں کچھ نہیں؟ کہا کہ نہیں کچھ نہیں۔ کہا اچھا جا سلمان فارسی کو بلا دیا۔ علی موجود نہیں تھے، سلمان آئے، وہ چادر اٹھائی دی جس کے نیچے آئے تک ڈالی ہوئی اور کہنے لگی کہ سلمان جاؤ اس چادر کو فروخت کر دو اور اس سے جو ملے وہ لے آؤ تاکہ میں اس بچے کے رزق کا آنسو کا فراہم کر سکوں۔ اسے پٹھانا نہیں جاتا، بچے کو بٹھا دیا۔ پھر سنیں گے جملہ، سلمان فارسی نے وہ چادر اپنے کندھے پہ ڈالی اور مدینے کی گلیوں میں یہ آواز لگاتے ہوئے چلے کہ ہے کوئی رسول کی بیٹی کی چادر خریدنے والا؟ مذاق نہیں ہے یہ جملہ مذاق نہیں ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں سلمان فارسی نے یہ آواز لگائی، ہے کوئی رسول کی بیٹی کی چادر خریدنے والا؟ اشتہام ہوا، لوگ جب آنے لگے کہ یہ آخری ماجرا کیا ہے؟ ایک پوچھے سے گزرے آواز لگاتے ہوئے، ایک یہودی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد سلمان کو روکا، کہا سلمان کو کہا یہ چادر کس کی ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی بیٹی۔
کہا سلمان 2 دقیقوں کے لیے رک جاؤ. سلمان رک گئے, بھاگتا ہوا کر گیا, ایک پرانی پوشیدہ کتاب نکال کے لایا. پرانی کتاب کھولی, کوئی سامان نکالا, یہودی نے پڑھا, پھر چادر پڑھی, ہاتھ نہیں لگایا, کتاب پڑھی پھر چادر پڑھی, پھر پڑھی پھر چادر پڑھی. سلمان کتنی دیر کھڑے رہتے, کہا یہودی کیا کرتا, کہا یہ توریت ہے, اور اس میں لکھا ہوا تھا اس توریت میں کہ ایک دن آخری رسول کی بیٹی کی چادر مدینے کی گلیوں میں بکنے کے لیے آئے گی اور اس کی نشانیاں یہ ہوگی. تو میں نشانیاں ملانے کے لیے آیا تھا اور توریت لے کے آیا تھا. میں نے پہچان لیا یہ واقعی آخری رسول کی بیٹی کی چادر ہے. میں نے خریدی وہ چادر خریدی. کہا اس کے بدلے میں اتنا جو اتنا گیہوں دے دے. وہ جو اور وہ گیہوں یہودی نے لا کے سلمان کو دیا. کہا چادر لے بھائی, جو دے دیا نا بدلے میں, چادر لے. کہا کہ دوں گا بھائی, سنیے گا لیکن چل سلمان, چل رسول کے پاس چل. جب چادر لے لی ہے نا تو رسول کے پاس چل کے چادر دوں گا. جو پہنچایا سلمان نے فاطمہ زہرا کے گھر میں, اور اب یہودی کو لیے ہوئے رسول کی مسجد میں آئے. اب کرنا کیا ہے, جو فاطمہ کے گھر پہنچ چکا, چادر یہودی کے گھر پہنچ گئی. یہی ہے نا, یہودی کو چادر لے رہی ہے. آئے سلمان نے پورا واقعہ بیان کیا. پیغمبر سنا, پھر مڑے یہودی کی طرف اور کہنے لگے اب یہ چادر لیتا کیوں نہیں, کہنے لگا یا رسول اللہ جواب دوں. کہا کہاں جواب دے. تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مسلمان ہو گیا نا یہودی. کہا بھائی آپ چادر لے لیں. تو رو کے کہنے لگا جب یہودی ہو کر میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. تقریر تمام ہو گئی. جب میں نے یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہو کر چادر کو ہاتھ لگاؤں. شہزادی کو واپس کر دو. آپ نے کیا کیا, گفتگو 60 دقیقوں کے اوپر چلی گئی. میں بہت معذرت خواہ ہوں. تقریر تمام ہو گئی. آپ نے کیا جہاں دیا ہو جائے وہاں مجلس تمام ہے اور وقت تقریر میں مکمل ہوا. لیکن میں کیا کروں کہ جہاں کل میں نے مسائل کو چھوڑا تھا, چاہ رہا ہوں کہ فقط 2 جملے اٹھ کروں اور آپ کی جان دے دوں. وصیتیں کی. بچے آئے اور رو کے کہنے لگے کہ جب ہم قبر محمد پہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کی یتیم آ گئے. بابا کیا ہماری اماں گزر نہیں؟ کہا نہیں بیٹو تمہاری اماں زندہ ہے. بچوں نے ملاقات کی. پھر بچے باہر گئے مسجد میں, علی بھی گئے, بچیاں پھر کنیز کے پاس گئے. اب سب جانتے ہیں, مجھے تو 2 جملے بیان کرتے ہیں. شہزادی حجرے میں گئی اور کنیز سے کہا کہ میں عبادت الہی میں مشغول ہو رہی ہوں, جب میری آواز منقطع ہو جائے سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی. شہزادی دنیا سے گئی. کنیز چلی مسجد کی طرف علی کو بتانے کے لیے. مسجد میں آئی. کنیز میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبان سے شہزادی کے انتقال کی خبر علی کو سنا سکتی. ایک مرتبہ بھائی تاریخ نے یہی لکھا اور مقصد یہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کنیز نے اپنے سر سے سیاہ چادر پھینکی علی کے قدموں پہ ڈال دی, اور ایک مرتبہ علی یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر میں آئے, بس آخری جملہ سنے, آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہوئی. گھر میں آئے, غسل دیا, کفن پہنایا. آپ سے بہتر کون جانے گا. جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے رویا. کسی نے گھر کے باہر سے آواز دی تسلی دینے کے لیے کہ مولا آپ تو فاتح خیبر ہے نا, مولا آپ تو قاتل مرحوم اندر ہے, یہ آپ جو رو رہے صبر کیجیے. تو وہی کی آواز دی کہہ رہے میں صبر کروں لیکن پہلو کا داغ مجھے صبر نہیں کرنے دیتا. اجوکم اللہ. بھائی 2 جملے سنے. اب ظاہر ہے کہ شہزادی کے مسائل بیان نہیں کروں گا, وہ شہزادی کے مسائل ختم ہو رہی ہے. غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار ہوا,
حجرے میں جنازہ رکھا ہوا ہے. اولاد والے جملہ سنیں, حجرے میں جنازہ رکھا ہے. ایک مرتبہ علی نے آواز دی, یا حسن, یا حسین, یا زینب, یا ام کلثوم, ہلمو الی زیارت امکم, بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسن کی عمر 7 سال, حسین کی عمر 6 سال, شہزادی زینب کی عمر 4 سال, ام کلثوم کی عمر 2.5 برس. ہلمو الی زیارت امکم, بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ چاروں بچے حجرے کے دروازے پہ کھڑے تھے. حسن, حسین, زینب, ام کلثوم, چاروں بچے کھڑے تھے. چاروں کو پکارا نا کہ بچوں آؤ ماں کی زیارت کر لو. رابعہ کہتی ہے, کنیز کہتی ہے کہ 2 بچے چلے گئے. بس آپ نے کیا مجھے سبب ہو گئی, 2 بچے چلے گئے. حسن گئے, ام کلثوم گئے, ماں کا چہرہ دیکھ, اور 2 بچے وہی دروازے پہ کھڑے رہے. حسین کھڑے رہے, زینب کھڑی رہی. علی نے کہا تم بھی آؤ. ایک بڑا حسین نے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں نے بیٹے نے بلائے, جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بندے کا من ٹوٹ گئے. ایک ہاتھ سے حسین کو بلایا, دوسرے ہاتھ سے زینب کو بلایا. بچے آ کر کھیلنے سے نپٹ گئے. ایک مطلب کی بیچ میں آواز نہیں کہ علی بچوں کو کرو ورنہ کہاں جانا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع